السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش کروں گا جن میں تقریباً ہر خاندان گرفتار ہے اور اسی مسئلہ کی وجہ سے انہیں مختلف مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، اور جب میں یہ مسئلہ بیان کروں گا تو تقریباً 90% لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ میں نے ان کے دل کی بات کی ہے۔ آج کل ہم سب کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے اولاد کا نافرمان ہونا۔ اولاد کا نافرمان ہونا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ہر خواہش، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، پورا کرتے ہیں، ان کی ضد کو خوشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اولاد نے گالیاں سیکھ لی ہے، لیکن جب وہ بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، اب اگر وہ لڑکے ہو تو باپ کا گریبان، جبکہ لڑکیاں ہو تو اپنی ماں کی گریبان کو پکڑتی ہے، اور اولاد والدین کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کنیز اپنی مالکن پیدا کرے گی، یعنی مائی کنیز بن جائے گی، اور ان کے ہاں جنم لینے والی لڑکیاں اب ان کی مالکن بن جائے گی۔ محترم ساتھیوں، میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا لوں گا۔ گرمی کے موسم میں کسی کو سخت پیاس لگی ہو اور وہ ٹھنڈے پانی کو چاہتا ہو، لیکن وہ ٹھنڈے پانی کو لے کر آگ پر رکھ لے، تو اس میں اصل قصوروار کون ہے؟ پانی ہے یا پانی کو آگ پر رکھنے والا؟ اسی طرح جب اولاد کو صحیح تربیت کی پیاس لگی ہو اور آپ ان کے پیاس کو غلط تربیت سے بجھا دیں گے تو ان میں اصل مجرم والدین ہی ہے، نہ کہ اولاد۔ محترم ساتھیوں، اسلام نے ہمیں صحیح تربیت سے آگاہ کیا ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھائے تاکہ دینی ماحول میں وہ بڑھ جائے تو فرمان بردار ہوں گے، نہ کہ نافرمان۔ اب اگر خدا نخواستہ ہمارے غلط تربیت سے وہ بگڑ گئے تو ان کو صحیح راستہ پر لانے کے لیے ہم کون سا عمل کریں جن سے اولاد کا قبلہ درست ہو جائے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جن کے کرنے سے نافرمان اولاد فرمان بردار ہوں گے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آپ 21 دن تک 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اولاد کو پلائے۔ اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد نافرمانیوں کے اندھیرے سے نکل کر فرمان برداری کے اجالے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔